اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام 4 انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ایام شہادت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا ہے، اور اس عنوان سے کل بھی میں نے تھوڑی بہت گفتگو اس عظیم شخصیت کے متعلق آپ کی خدمت میں بیان کی، اور آج بھی کچھ گفتگو اس عظیم شخصیت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ اسلام میں ہمیشہ وہی کردار جو مردوں کا رہا، خواتین بھی ان کے ساتھ ساتھ رہی۔ یہاں پر شرط یہ نہیں ہے کہ کوئی مرد ہو جنسیت کے اعتبار سے، جنسیت کے اعتبار سے مرد ہونا کافی نہیں، بلکہ کچھ لوگ جنسیت کے اعتبار سے مرد ضرور ہوتے ہیں لیکن اعمال اور کریکٹر کے لحاظ سے نامرد ہوتے ہیں، اور بعض خواتین جو جنسیت کے اعتبار سے تو خاتون ہے لیکن کریکٹر کے اعتبار سے مردانہ کردار کی مالک ہوتی ہے۔ یہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو مردانگی ہے یہ بظاہر ذکر و انثیٰ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ایک صفت ہے جو چاہے کوئی خاتون بھی ہو، مؤنث ہو، اس میں بھی یہ مردانگی آ سکتی ہے، کریکٹر کے اعتبار سے، ان کے کردار کے اعتبار سے، ان کے اعمال کے اعتبار سے، ان کے وفاداری کے اعتبار سے، جو بھی اوصاف حسنہ ہے اس کے ذریعے سے اس میں یہ کریکٹر جو مردانگی کی صفت ہے یہ اس میں شامل ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے بظاہر مرد ہے لیکن وہ جو ہے اس صفت مردانگی کا مالک نہیں ہے بلکہ اس سے ہٹ کر ہے، جو بھی اس کو آپ کہیں۔ یہ مردانگی اور یہ اوصاف حسنہ ہر شخص کے بنی نوع انسان کے شامل حال ہو سکتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، کوئی ایک دو مثال نہیں ہے کہ جس پر ہم گفتگو کریں۔ غیر از خاندان اہل البیت علیہم السلام دوسرے خاندانوں میں بھی ایسی خواتین سامنے آئی کہ جہاں پر انہوں نے وفاداری کی وہ مثال قائم کر دی کہ آج تک ان کی لوگ مثالیں دیتے ہیں۔ بدر کے موقع پر یہ بہت ضروری نقطہ ہے، بدر کے موقع پر 3 لوگ رسول اللہ کے پاس رہے، باقی سب کے سب بھاگ گئے، سب نے فرار اختیار کی۔ یہ جو آج کل کے اس دور میں بہت افسوس کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ جو ہے یہ طرح طرح کی باتیں کر لیتے ہیں۔ سارے لوگ رسول اللہ کی جان کو خطرے میں چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، صرف 3 لوگ رہ گئے تھے، ایک حضرت امیر المومنین علیہ السلام، حضرت ابو دجانہ، اور ایک خاتون ہے دفاع رسول میں کھڑی ہو گئی اور حتیٰ زخم برداشت کیے دفاع کرتی رہی۔ خالد ابن ولید لعنت اللہ علیہ کے لشکر نے جب حملہ کیا تھا تو اس میں یہ خاتون مدافعہ رہی۔ حضرت ابو دجانہ کے لیے کہتے ہیں کہ وہاں ان کی شہادت واقع ہو گئی تھی، یہ خاتون مجروح ہو گئی تھی، اور امیر المومنین علیہ السلام کے جسم نازنین پر بھی بہت سارے جراحات جو ہے وہ وارد ہو چکے تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے بہت ساری مثالیں ہیں، حضرت فضہ کی مثال آپ لے لیں، دوسرے جو ہے خواتین، بلکہ اس سے جو ابتدائی خواتین ہے اس میں سے آپ حضرت آسیہ کی مثال لے سکتے ہیں۔ حضرت آسیہ زوج فرعون، شوہر جو ہے وہ کافر ہے، بیوی جو ہے وہ بہشت کی حقدار ہے، یہ مردانہ اوصاف کی مالک ہے، مردانہ اوصاف کی مالک ہے یہ خاتون۔
حضرت آسیہ اور اس کے علاوہ دیگر کفار کی بیویاں یا ان کی رشتہ دار جو شدید کافر تھے، خواتین جو ہے اس میں سے مؤمنات ثابت ہوئی۔ جناب علامہ محسن الامین اپنی مشہور اور شہرت آفاق کتاب اعیان الشیعہ وہاں پر یہ لکھتے ہیں، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی باب میں یہ لکھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ محسن الامین جنہوں نے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں خود، مثلا جو تواریخ ہے اکثر شخصیات کے اوپر بھی بحث کی ہے، تواریخی واقعات کے اوپر بھی اس شخصیت کے بحث موجود ہے، محقق ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ام البنین سلام اللہ علیہ اصیل خاندان سے ان کا تعلق تھا، حسب اور نسب کے اعتبار سے ایسی شخصیت ہے عرب کے اندر کہ جس کو یہ کہہ سکتے ہیں اصیل خاندان سے، اور شجاعت تھی۔ شجاعت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ معروف ہے۔ شجاعت فقط یہ نہیں ہوتی کہ ہم نے تلوار اٹھا لی اور جا کے لوگوں کو کاٹ پیٹ شروع کر دیا، یہ شجاعت ہو گئی۔ یہ شجاعت نہیں ہے، یہ تو وحشی گری ہے، وحشت دہشت کر رہے ہو، لوگوں کو مار رہے ہو، یا جو ہے بعض لوگ اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے کود جاتے ہیں ہر حق اور نہ حق میں۔ یہ شجاعت نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ بے وقوف اور شجاع میں فرق ہوتا ہے۔ ام البنین سلام اللہ علیہ شجاعت یہ ہے، بلکہ شجاعت کی تعریف میں آپ کی خدمت میں کروں، کہتے ہیں جو سب سے بڑا صابر ہوتا ہے وہی سب سے بڑا شجاع ہوتا ہے۔ صبر، ہمارے اوپر تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، ہمارے اوسان باختہ ہو جاتے ہیں، ہم جو ہے کسی چیز کو سمجھتے ہی نہیں، رنگ زرد، برے حالات، تھوڑے سے ہمارے کوئی عزیز جو ہے دنیا سے رخصت ہو جائے، ہمارے جو ہے وہ اوسان باختہ ہو جاتے ہیں، کسی کام کے نہیں رہتے ہم لوگ، اتنی ہماری طاقت ہے۔ یہ شجاعت ہے، بزدل ہے، یہ شخص بزدل ہے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے واقعات میں چونکہ زندگی جو بعد کربلا جو واقعہ پیش آیا ہے، حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے 4 فرزند کربلا گئے تھے، اور جب واپس آئے ہیں نا، کہتا مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ موجود تھی، کوہرام برپا ہوا، سید سجاد اور حضرت شریکت الحسین علیہم السلام دونوں جب آئے نا، تو پورے مدینہ میں جو ہے وہ ایک غم کی فضا جو ہے وہ اٹھ گئی۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ بھی استقبال سید سجاد اور کاروان اہل البیت علیہ السلام میں پہنچی، تو وہاں پر انہوں نے ایک ہی سوال کیا، کہا کہ ہمارے مولا حسین علیہ السلام کہاں ہے؟ اللہ اکبر! یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ 4 بیٹے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ماں دیکھ رہی ہے کہ اس میں سے 4 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے، کوئی ایک بھی نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، نہ عباس ہے، نہ ان کے بھائی ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود بھی سوال کس کا کیا جا رہا ہے؟ سید شہداء علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ کہتے ہیں اوج ولایت، اس کو ولایت کہتے ہیں۔ یہ جو ہے اس کو شجاعت کہہ سکتے ہیں، یہ شجاعت ہے، یعنی حوصلہ ایسا ہے کہ حتیٰ اسے بڑھ کر ایک ماں کے لیے بچوں سے زیادہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ سوال سید شہداء امام حسین علیہ السلام کا سوال کر رہے ہیں، فکر اہل البیت کی ہے۔ حضرت زین الدین مکی جو شہید ثانی کے نام سے مشہور ہے، شہید ثانی کے نام سے مشہور ہے، حوزات علمیہ میں ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو انہوں نے شہید اول کے عبارات کے اوپر جو شرح کی ہے، شرح لمع دمشقیہ، یہ معروف کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے۔ اس میں جو شہید اول کے عبارات کو واضح کر دیا ہے شہید ثانی زین الدین مکی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، وہ
یہ عالم جلیل القدر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے لکھتے ہیں کہ ام البنین سلام اللہ علیہ حق کے اہل البیت کو جاننے والی تھی، حق کے اہل البیت کو جاننے والی تھی۔ آج کے اس دور میں یہ حدیث بہت معروف ہے، جس نے وقت کے امام کو نہ پہچانا اس کی موت جہالت کی موت ہے۔ جہالت یعنی انسان حق کے اہل البیت سے نہ آشنا ہے۔ جہالت کا یہ بوجھ جو ہے وہ سر کے اوپر ہے۔ حق کے اہل البیت علیہ السلام سے شخص کیا ہے؟ نہ آشنا ہے۔ زین الدین مکی انہی الفاظ میں لکھتے ہیں کہ ام البنین سلام اللہ علیہ با فضیلت، با تقوی اور حق کے اہل البیت کو جاننے والی تھی، اور اہل البیت علیہ السلام کہ عشق اور محبت راسخ تھی ان کے وجود میں، یہ ان کے نظرات۔ اور اس کے علاوہ علماء شیعہ کے علاوہ علماء اہل تسنن بھی آپ کی بزرگواری، آپ کی شجاعت، آپ کی دلیری، آپ کی تقوی، ان سب چیزوں کے بارے میں اور آپ کی وفاداری مخصوصاً اس کے بارے میں بیانات موجود ہے علماء کے، محققین کے، جنہوں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے اور اہل البیت علیہ السلام کے ہر شخص کے بارے میں جو بحث کی ہے۔ ام البنین سلام اللہ علیہ کی جہاں پر بات ہوئی ہے نا، لوگوں نے عزت اور احترام سے بات کی ہے، عزت اور احترام کے ساتھ بات کی ہے۔ تو یہ جو مقام ہے یہ عظیم مقام ہے، یہ بالاتر مقام ہے، یعنی وہ ایک ایسی شخصیت کے جو اہل البیت علیہ السلام کی جو قرآن مجید میں جو آیات کا نزول ہوا ہے اہل البیت کی شان میں، کہ اہل البیت کے لیے کس طریقے سے آپ کا اخلاص ہونا چاہیے، وہ سب جو ہے ان پر جو عملی جامہ جو پہنانے والی شخصیت ہے وہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ ہے۔ اور یہی وجوہات ہے کہ خود علماء کرام اور اکابرین شیعہ اور دوسرے جو شخصیات ہے مذہب شیعہ میں توسل، اس شخصیت سے توسل کے بارے میں بہت سفارشات کیے جاتے تھے۔ یعنی خود عراق میں، ایران میں، یا ہمارے اردو جامعہ میں، ہند و پاک میں، وہاں پر جو ہے وہ باقاعدی سے اس توسل اور منت یہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے مانتے تھے، اور حوائج جو ہے وہ لوگوں کے برآوردہ ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کے حوائج جو ہے وہ یہاں اہل عراق میں بھی بہت مشہور ہے، اس کو جو ہے وہ ہفتے میں ایک دن جو ہے وہ ام البنین، سفرہ ام البنین سلام اللہ علیہ کے نام سے مناتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک سفرہ لگاتے ہیں، اور وہاں پر لوگوں کے حاجات جو ہے وہ برآوردہ ہوتے ہیں۔ تو اس عنوان سے جو ہے یہ ان کی جو شخصیت ہے وہ عظیم شخصیت ہے، اور اہل البیت کے خاندان سے جتنی بھی لوگ ہیں جو توسل کرتے ہیں شخصیات سے، ان میں سے یہ شخصیت بھی نمایاں شخصیت ہے، اور باقاعدہ جو ہے انہوں نے، ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ثابت ہوئی ہے، اور فیوز اور برکات جو ہے وہ لوگ حاصل کرتے ہیں اس خاندان سے۔ اور تذکرہ جو ان کے فرزندان کا ہے، دو طریقے سے زندگی کے اگر زندگی ام البنین سلام اللہ علیہ پر بحث کی جائے تو ایک ان کا وہ حصہ ہے کہ جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے عقد کے پہلے کا حصہ ہے، عقد کے پہلے کا حصہ، اور ایک جو زندگی ہے وہ بعد شہادت امیر المومنین علیہ السلام زندگی ہے، جو ابتدائی زندگی ہے اس میں سے زیادہ جو ہے وہ تاریخ یہاں پر زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن اندازہ یہی ہوتا ہے کہ جو کل کا واقعہ جس کو آپ بارہا سن چکے ہیں، تو حضرت عقیل نے یہی کہا تھا کہ باشرف خاندان ہے یہ جو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے والد گرامی حزام ہے، یہ عظیم خاندان ہے،
اور یعنی یہ اس کو کہا جا سکتا ہے کہ ان کی جو ولادت ہوئی ہے اور ان کے والد بزرگوار اور خاندان اور ان کا قبیلہ اور عشیرہ یہ باعزت لوگ تھے. اس قدر جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ انتہائی باعزت لوگ تھے، انتہائی احترام کرنے والے لوگ تھے اور حق پسند تھے. حق پسندی کس طرح ہوتی ہے؟ یقین فرمائیں کہ تاریخوں میں یہ ملتا ہے کہ بعض جو آج کل کے اس دور میں بعض لوگوں کے نام لے کے نا بڑے لوگ درود اور سلام پڑھتے ہیں اور بڑے جلالی اور کلندری ٹائپ کے ان کو پیش کیا جاتا ہے، وہ ان کے عشائر جن عشیروں سے اور جن خاندانوں سے ان کا تعلق تھا، رسول اللہ کے بعد ائمہ کے دور کے بعد بھی کافر کے کافر ہی رہے. اسلام ہی قبول نہیں کیا انہوں نے، اسلام تک قبول نہیں کیا انہوں نے. کفر کے ایسے اس طریقے سے غرق تھے کفر میں، اور خود بھی ان کے جو کریکٹر تھا وہ سب کے سامنے ہے کہ جو شخص یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ کی نبوت کے اوپر، اس سے پہلے صلح حدیبیہ جب واقع ہوا تو وہاں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ کی نبوت پہ اس سے زیادہ شک مجھے نہیں ہوا تھا جتنا آج جو ہے، یعنی پہلے بھی میں شک کرتا رہا. تو یہ جو لوگ ہیں یہ بہت ہی پست قسم کے خاندانوں میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی ہے. دشمنان اہل البیت فی الدنیا والآخرہ پست ہوتے ہیں، پست ترین لوگ ہوتے ہیں. تو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کا جو خاندان ہے اس میں سے سب سے بڑے جو ان کے والد گرامی ہے وہی عشیرہ کے سردار ہے، یعنی شیخ ہے، عشیرے کا شیخ ہے اور مؤمن ہے. نبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے قائل ہے، مسلمان ہے، مؤمن ہے، امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کی بھی قائل ہے، جو کہ تاریخ میں یہ لکھا ہے. اس قدر تو پہلی کی جو زندگی ہے ایک شریف خاندان میں اور ایک باعزت اور باوقار خاندان میں آپ کی ولادت ہوتی ہے. اور بعد از امیر المومنین علیہ السلام حتیٰ ایک اہل تسنن عالم ہے، غیر شیعی عالم ہے، وہ لکھتے ہیں کہ ام البنین سلام اللہ علیہ نے حتیٰ بعد از امیر المومنین علیہ السلام بھی عقد کے بارے میں کبھی نہیں سوچا. یہ لکھا ہے، یعنی اس قدر. اور اس کے علاوہ جو زندگی کے پہلو ہے، سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ جو ہے ایک ماں ہوتی ہے، تو ماں کے اعتبار سے ان کا کیا کردار رہا؟ اپنے بچوں کی تربیت کرنا اور ان کو امامت کے بارے میں بتانا. یہ نہیں کہا ان کو کہ آپ لوگ امیر المومنین علیہ السلام کے فرزندان ہو اور آپ لوگ جو ہے آپ لوگ بڑے باوقار ہو. باوقار تو ہے لیکن جو سید شباب اہل الجنہ ہے یہ مقصود کائنات ہے. ایک چیز تو یہ بتا دی، بہت ضروری ہے یہ چیزیں. ہم لوگوں کو اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے ام البنین سلام اللہ علیہ جنہوں نے جو تربیت کی ہے اس طریقے سے تربیت کریں. یعنی خاندان عصمت و طہارت کے بارے میں اپنے بچوں کو مکمل تعلیم دلوانا. وہ اور چیز ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام عصمت کے قائل ہے. صرف ائمہ اطہار عصمت کے قائل نہیں ہوتے بلکہ عصمت کبریٰ اور عصمت صغریٰ ہوتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دینی اعتبار سے آمادہ کریں اور ان کے اندر فداکاری اور استقامت کا جذبہ دلائیں کہ یہ چیز ہوتی ہے. بعض جو آج کل کے اس دور میں جس قدر ضروری اور لازمی ہے، تو ایک یہ حصہ ہے. اور دوسرا جو ہے وہ زوجیت میں کیا کردار ان کا رہا، اور ان کے علاوہ جو سب سے مہم چیز ہے، سب سے ضروری چیز ہے، اہل البیت علیہم السلام کے لیے فداکاری کرنا. یعنی اپنے آپ کو دیکھیں فداکاری کیا چیز ہوتی ہے. فداکاری یہ جو مودت کا معنی ہے نا، اس کی بہت ساری تفسیر ہوتی ہے. کہتے ہیں مودت جو ہے محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے. انسان اپنی محبت کو جس چیز کے اوپر قربان کر دے نا اس کو مودت کہتے ہیں. تو یہ جو مودت فی القربہ ہے، اس کی بہترین تفسیر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ ہے. اپنے بچوں سے انسان محبت کرتا ہے
لیکن اگر ان بچوں کو پھر آپ قربان کریں دین کے لیے، جو اصل چیز جو اہل البیت ہے ان کے لیے قربان کر دے، حالانکہ جب خود امیر المومنین علیہ السلام کے اولاد ہیں تو اس چیز کو جو ہے وہ مودت کہتے ہیں۔ مودت کا مقام جو ہے وہ یہ مقام ہے۔ تو مودت کے اعتبار سے بھی انہوں نے مثال قائم کی ہے کہ اگر ہمارے پاس جو قرآن کی آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ جب تک انسان بر تک نہیں پہنچ سکتا، یا آیات قرآنی ہے، انسان جب تک نیکی تک نہیں پہنچ سکتا اس وقت تک کہ وہ اپنی قیمتی کسی چیز کو قربان نہ کریں، جو ان کی قیمتی چیز ہے، مما تحبون، ان چیزوں کو جن سے وہ محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کو قربان کرے۔ اپنے خواہشات نفسانی کو جو سب سے محبوب چیز ہوتی ہے اور بچوں سے بڑھ کر بھی اور کوئی چیز ہوتی ہے ان کو قربان کرے، تو یہ جو ہے مقام بر تک یہ شخص پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ خود ام البنین سلام اللہ علیہا کی زندگی سے یہ درس جو ہے ہم لے سکتے ہیں کہ انہوں نے جو فداکاری کا مظاہرہ کیا اور کربلائے معلیٰ میں 4 بچوں کو خاندان اہل البیت امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے فدا کر دیا۔ اور آج بھی دنیا بھر کے جو بھی زائرین حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے، یقیناً سید الشہداء کی زیارت کے ساتھ ساتھ فرزند حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی زیارت بھی ہوتی ہے، اور حتیٰ سلام کرتے ہیں ان عظیم ذوات مقدسہ پر کہ جو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے۔ اور یقیناً اس سے انسان جو ہے بہت ساری چیزیں انسان کے لیے حل ہو جاتی ہے۔ اور خود میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ یہ سب تاریخی واقعات اور یہ سب چیزیں غور و فکر، یہ ہم لوگوں کو اپنے تزکیہ نفس کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ مہم ہے۔ اسی طریقے سے ہی ہم اپنے تزکیہ کر سکتے ہیں، تکبر اور غرور کو جو ہے وہ پھینک سکتے ہیں۔ تکبر اور غرور ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ ہے، تکبر، غرور، اور انسان ایک طریقے سے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ سب انہی کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ غور فرمائیں کہ جس خاتون کا شوہر حضرت امیر المومنین ہو، امام برحق ہو، تو وہ یقیناً اپنے آپ کو کیا نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا کہ بھئی میرے پاس تو سب کچھ ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کے جو فرزندان ہے، لیکن جب یہاں پر بات آتی ہے یہ جو خاندان عصمت و طہارت ہے، تو وہاں پر پھر یہ چیزیں جو ہے اس کی کوئی معیار نہیں رہتی۔ تو ہم سب کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ اور میں یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہمارے پاس آج ہمارے وقت کے امام حضرت بقیت اللہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہے، اور ہم لوگ جو ہے خود امامت کی اس راہ میں ہماری جو کوشش ہے، ہماری استقامت ہے، یقیناً حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ان تاریخی واقعات اور شخصیات کے بارے میں جو مقالات لکھے جا چکے ہیں، کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کا مطالعہ کریں، تاکہ یہ سب چیزیں جو ہے ہمارے لیے واضح ہو جائے اور ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے اس کم زندگی میں جو تھوڑی بہت زندگی ہمیں ملی ہے۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔